الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن کی آج 11 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نہیں پہنچتی کسی کو کوئی مصیبت بجز اللہ کے اذن کے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں انسان کی ساری حیات کو جو دنیا کی واضح کیا ہے۔ یہ دنیا دارالمحن ہے، محنت کرنے کا گھر ہے۔ تکالیف، مصائب، آلام، کسی کو اس سے مفر نہیں ہے، یعنی چھٹکارا نہیں ہے۔ بیماری ہے، صدمہ ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، اس میں فائدہ نقصان بھی ہے۔ کسی عزیز ترین مقصد میں انتہائی کوشش کے باوجود بعض اوقات ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایسے حالات ہیں جن سے تقریباً ہر شخص کو ہی اپنی زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن آلام و مصائب کے اس ہجوم میں ہر شخص کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہوتا، وہ ان حالات میں اپنے آپ کو ایک تنکے کی طرح بے بس محسوس کرتے ہیں، جسے ہوا کے جھونکے ادھر ادھر لیے پھرتے ہیں اور پھینکتے ہیں اپنے دوش پر رکھ کر۔ اس وقت جس ذہنی پستی اور اخلاقی انحطاط کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، یقین جانیے شرافت کو بھی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے اور آنکھیں فرط ندامت سے جھک جاتی ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہوتا ہے، ایمان استقامت والا ہوتا ہے اور مستحکم ہوتا ہے، اس میں ذرا بھر بھی لچک نہیں آتی حالات کے سامنے۔ ان کی شان دیدنی ہوتی ہے، نرالی ہوتی ہے۔ شیروں کے نرغے میں بھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں، گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی وہ سکون سے ہوتے ہیں، پھانسی کے پھندے پہ بھی وہ سکون محسوس کرتے ہیں، بے رحم طوفانوں میں بھی ان کے یقین کی شمع ایمان فروزاں رہتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ بے آسرا نہیں ہیں، اللہ کی ذات کا انہیں آسرا ہے، اور یہ بہت بڑا آسرا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایمان بھی ہے کہ ان کے پروردگار کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے۔ اگر اس نے انہیں کسی آزمائش میں وقتی طور پر مبتلا کر دیا ہے تو یہ ان پر ظلم نہیں ہے، ان کے ساتھ بے انصافی نہیں ہے،
یا اپنے فرما بردار بندے سے اللہ رب العالمین کی کوئی بے رخی نہیں ہے، بلکہ اسی میں ان کی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہتری اور بھلائی چاہتا ہے، یہی عین مصلحت ہے۔ اسی طرح ان کے دل مضطرب اور بے چین نہیں ہوتے، سکون میں رہتے ہیں۔ آزمائش کی اس پرخار وادی کے وہ بڑے تحمل سے، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں نا، اس پرخار کانٹے دار وادی کو وہ بڑے صبر و تحمل سے اور سکون و وقار کے ساتھ طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ایمان، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں، کیا بلا کی اس میں قوت ہے۔ اس قوت کے بل بوتے پر انسان کس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ فرعون کے عزیزان گرامی قدر ذرا غور کریں، جو جادوگر تھے، ساحر تھے، جادوگر تھے، ان کے رویہ پر نظر ثانی کیجئے۔ پہلے فرعون کے ساتھ تھے، جب حق عیاں ہو گیا فرعون انہیں دھمکیاں دے رہا ہے، ایمان لے آئے تو جب دھمکیاں دے رہا ہے تو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، موت سامنے ہے۔ لیکن کیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدم رکھتا ہے، ان میں لغزش نہیں آنے دیتا۔ وہ بھرے دربار میں یہ اعلان کرتے ہیں، قرآن کریم نے فرمایا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جا فرعون جو مرضی کر لے، ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں۔ اے فرعون تیرا جو جی چاہے کر، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو جی چاہے فرعون تو کر گزر، ہم اس نعمت ایمان کو ہرگز نہیں بجھنے دیں گے، اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی قدرت کاملہ پر اور حکمت بالغہ پر اس قدر یقین راسخ ہو، پختہ یقین ہو، تو وہ ان حالات سے بالکل نہیں گھبراتا، صبر و رضا کا تسلیم پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے یہ کہا ہے نا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اس خصوصی عنایت کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بھی لکھی ہے جو صحیحین سے منقول ہے۔ آپ بھی عزیزان گرامی قدر اس کو ذرا سماعت بھی فرمائیں، غور بھی کریں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اس میں انسان کے چہرے پر طمانینت کا نور جھلکتا ہوتا ہے۔ تمہارے دل جو ہے یہ حدیث پاک سن کے جو بے اضطراب والے ہیں، اضطراب کی بجائے چین میں آ جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، پریشانی کی علامت موجود نہیں رہتی پھر چہروں پہ۔ تو آپ کے مولا اور میرے مولا اور آقا ہادی و مرشد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ عجبا للمؤمنین لا یقضی اللہ قضاء الا کان خیر اللہ، ان اصابتہ ضراء صبرا فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ یعنی مومن کی بھی عجیب حالت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو یہ تکلیف اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے مسرت ارزانی ہو اور وہ اس پر شکر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ سعادت صرف مومن کے لیے مخصوص ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بکل شیء علیم، اس آیت کے حوالے سے آخری جو اس کے کلمات ہیں، یہ فرما کر واللہ بکل شیء علیم، یہ فرما کر اہل ایمان کو اللہ کریم نے تسلی دی ہے کہ تمہارا واسطہ اس خدا سے نہیں ہے جو تم سے بے خبر ہے، تمہاری حالت کی اسے خبر ہی نہیں ہے، تم اس کے لیے ہلکان ہوتے جو نقصان پر نقصان اٹھاتے جو تکلیف پر تکلیف جھیلتے جو، اور اسے پتہ ہی نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے بندے کی راہ میں
کانٹے بچھے ہوں، کن کن آفتوں سے وہ ٹکرا رہا ہے، تو اسے معلوم نہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے عزیزان گرامی قدر۔ اس کی راہ میں اے عزیزان گرامی قدر جو بھی کانٹا چبھتا ہے، گرم لو کا کچھ جھونکا چھو کر جسم کو نکل جاتا ہے، اسے اس کا علم ہے، اس کا بھی وہ تمہیں اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ تمہارا دشمن کتنا جابر ہو، کتنا ظالم ہو، جب اس کی مدد آئے گی تو دشمن کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، سارے یہ گزرے ہیں نا۔ صبر کا دامن جو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے، حالات کا رخ کچھ بھی ہو جائے، حالات کے رخ کو پھرنے میں دیر نہیں لگتی، صبر کا دامن، شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ کس پیارے انداز میں اللہ کریم نے اپنے محبان دل فگار کی دلجوئی فرمائی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔